الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كثر همه فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي ما قالها عبد قط إلا أذهب الله غمه وأبدله به فرجا. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواہ البخاری. یہ سلسلہ اس گزشتہ درس کا حصہ ہے کہ جس میں مختلف جامع دعاؤں کا تذکرہ تھا. ان دو احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعاؤں کا ذکر ہے. ایک کو آپ دعا کہہ دیں اور دوسرے کو آپ استغفار کہہ دیں، جس کو سید الاستغفار کا نام دیا گیا ہے. اور حمد اور استغفار بھی حقیقت میں دعا ہی ہے. حمد بھی دعا ہے اور استغفار بھی دعا ہے. استغفار اس معنی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جاتی ہے، گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جامع دعائیں ہیں اور ان میں انسان کی جو ضروریات ہیں ان کا لحاظ رکھا گیا ہے ہم سے زیادہ، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمیں اپنی ضرورتوں کا، اپنی محتاجیوں کا ہمیں اتنا نہیں ادراک جتنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر مہربان ہیں، اور ہمیں ان کی طرف سے ہمیں جو تحفے اور جو ہدیے اذکار اور ادعیہ کی شکل میں ہمیں ملی ہوئی ہیں وہ واقعی ہدیے اور تحفے کی حیثیت رکھتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کثر ہمہ، جس کے مشکلات زیادہ ہو جائیں، جس کے اوپر زیادہ مشکلات آ جائیں. انسان ہے، دنیا کی زندگی ہے، راتیں کبھی چھوٹی ہوتی ہیں کبھی بڑی ہوتی ہیں، تو اسی طرح مصیبتیں بھی کبھی کم ہوتی ہیں کبھی زیادہ ہوتی ہیں، اور کبھی مصیبتیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن انسان کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ سمجھنے لگتا ہے، یا وہ حوصلہ ہار بیٹھتا ہے، یا وہ اپنی دوسری نفسیاتی کمزوریوں کی وجہ سے معمولی سی چیز کو بھی بہت بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. یہ انسانوں کے مزاج بھی مختلف ہیں. کچھ مزاج کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی بہت معمولی لیتے ہیں اور بالکل بے حوصلہ نہیں ہوتے، حوصلہ نہیں ہارتے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ایک معمولی سی بات بھی بہت بڑی بات بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو وہ بالکل حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں. آئے دن اخبارات میں اور رسالوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ کبھی معمولی سی بات پہ کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا، کوئی کسی کو کیا ہوا، تو
کثرت ہموم انسان پر اس طرح کی حالات آتی ہیں. من کثر ہمہ، چاہیے تو یہ کہ انسان دنیا کے ہموم کو اور دنیا کی مصیبتوں کو ایک آنی فانی چیز سمجھے، ایک آنی فانی چیز سمجھے. لیکن ظاہر ہے کہ انسان کے دل پر بھی کبھی ایک زن تو آ جاتا ہے. اگر وہ اللہ اور رسول اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی مصیبتیں اس کے لیے بڑی چیزیں بن جاتی ہیں. اور اگر وہ اصل غم آخرت کے غم کو سمجھتا ہے تو یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس کے لیے پھر دنیا کی مصیبتیں اور بڑی بڑی مصیبتیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. اور شکوے شکایتیں بھی نہیں کرتا. شکوے شکایتیں کبھی کبھی لوگ اللہ سے شکوے شکایتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ ایک رحمان اور رحیم ذات کے خلاف آدمی ایک انسان سے شکایت کرے کہ دیکھو میرے رب نے تو ایسا کیا، میرے رب نے دیکھو میں نے دعائیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بھی نہیں سنی، اور میں نے ایک مصیبت کو ٹالنے کے لیے دعا کی اور سر پر دوسری مصیبت بلا اور دوسری بلا مسلط ہو گئی. تو اس کا ایک اور سب سے اعلیٰ اور بہتر علاج تو یہی ہے کہ آدمی آخرت کے ہموم کو اور آخرت کے ہموم اور آخرت کے مسائل کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے کہ وہ مسئلے حل ہو جائے. البتہ یہ نہیں بتایا گیا کہ دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے آدمی دوڑ دھوپ نہ کرے، لیکن اس کا مرتبہ دوسرے نمبر پر ہے. بہرحال من کثر ہمہ، جس کی مصیبتیں اور مشکلات زیادہ ہو جائیں، فلیقل، تو ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے ماں باپ بھی تیرے بندے ہیں. میری ماں بھی تیری بندی اور میرا باپ بھی تیرا بندہ. میں بندہ ہوں اور بندوں کی اولاد ہوں. بندگی سے نہ میں انکار کر سکتا ہوں اور نہ میرے ماں باپ انکار کر سکتے. سب سے بڑی بات تو بندگی کی ہے کہ میں بندہ رہنا چاہتا ہوں، بندہ ہوں، بندگی سے تو میں نہیں نکل سکتا. یہ گویا کہ ایک ایسا اعلان ہے کہ میں ایسی چیز نہیں مانگ سکتا، نہ مانگتا ہوں، نہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں بندگی سے انکار کر دوں. بندہ تو میں ہوں، چاہے تمہارا فیصلہ میرے بارے میں جو بھی ہو وہ میں نے ماننا ہے، اس لیے کہ میں نے بندگی سے ادھر ادھر جانا نہیں. اور پھر صرف بندہ نہیں ہوں، ناصیتی بیدک، میرا ماتھا اور میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. عربی زبان میں کسی کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے یہ جملہ بولتے ہیں کہ ناصیتی بیدک. اس طرح قرآن میں فرمایا وما من دابۃ فی الارض وما من دابۃ الا هو ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. کوئی زندہ سر ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا نہ. ناصیتی بیدک. اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ کچھ زبانوں میں قسمت سے تعبیر پیشانی سے کرتے ہیں. قسمت کی تعبیر پیشانی قسمت سے تعبیر سمجھتے ہیں یا سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں پتندی کی خر پتندی کی نخ نہیں کہتے میراب نخ پکے نہیں ہما پتندی کی نشتہ. تو دوسری زبانوں میں تو مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن پشتو میں تو یہ لفظ ہے کہ جب کوئی کہتا ہے میری قسمت میں یہ چیز نہیں ہے تو کہتے ہیں میری پیشانی میں نہیں ہے. تو ناصیتی بیدک، میری تقسیم، میری قسمت اور میرے بارے میں اچھی یا بری بات جو بھی تم نے لکھی ہے یہ تو تمہارے اختیار میں ہے. میں نے اپنے تقسیم اپنے اختیار میں نہیں رکھتا اور میں نے اس کا دعویٰ کرتا ہوں. دیکھیں نا، یہ تذلل ہے، یہ عاجزی ہے. جب اللہ سے آپ کوئی چیز مانگتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کریں. تو عاجزی کی ابتدا بندگی سے ہوتی ہے کہ میں بندہ ہوں، غلام ہوں. اور ناصیتی بیدک، میرا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، میں تمہاری پکڑ سے نہیں بچ سکتا. آخذ بناصیتها، اور یا اس کا معنی یہ ہے کہ میری قسمت اور میرا لکھا ہوا جو بھی تقدیر میں ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے.
اس میں بھی میں کوئی تبدیلی کا مجاز نہیں ہوں، اور میں مانتا ہوں کہ آپ کے اختیار میں ماضٍ فی حکمک، اور میں یہ بھی مانتا ہوں، میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میرے اندر اور میرے بارے میں تمہارا ہی فیصلہ نافذ ہوگا، میرا فیصلہ نہیں نافذ ہوگا۔ ماضٍ فی حکمک، جاری رہے گا اور جاری ہوتا رہا ہے اور جاری ہے میرے بارے میں تمہارا ہی فیصلہ۔ میری زندگی، میری موت، میری خوشی، میری غمی، ان سب تمام معاملات میں تیرا ہی فیصلہ میرے اوپر نافذ ہوگا، اور جو تیرا فیصلہ ہوگا وہ انصاف کا ہوگا، عدل فی قضاءک، تیرا جو بھی فیصلہ ہوگا میرے بارے میں وہ عدل ہی ہوگا۔ میں یہ شکوہ بھی نہیں کرتا کہ تم نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا شاید یہ انصاف نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم سنتے ہیں کہتے ہیں یار میرے ساتھ تو انصاف نہیں ہوا، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، تو اللہ رب العالمین کو تم کہتے ہو کہ تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہ تو خود بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا اعتراض ہے، یہ تو کفر کے مرادف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک شخص کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس بات کا اعتراف کر لو اللہ کے سامنے کہ ماضٍ فی حکمک، میرے اندر تیرا فیصلہ نافذ ہوگا، اور عدل فی قضاءک، اور تیرا فیصلہ میرے بارے میں بالکل عدل پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عدل پر، چاہے وہاں پہ کروڑوں اربوں سال ہوں، جہنم میں جانے والوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ بالکل عدل پر مبنی ہے۔ ظلم کا اللہ کے ہاں کوئی گزر ہی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بات، کوئی شائبہ ہی نہیں وہاں پہ۔ انسانوں کو یہ عدل اور ظلم کی باتیں سکھائی کس نے ہے؟ کیسے انہوں نے سیکھ لی ہے؟ کہاں سے سیکھ لی ہے یہ باتیں کہ ظلم ظلم ہے اور عدل عدل ہے؟ یہ باتیں سکھائی کس نے ہے؟ کیسے ان کے ذمہ میں یہ تخم کہاں سے آ گیا؟ انسان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ عدل ہے اور یہ ظلم ہے؟ کس چیز کی بنیاد پر اس کو پتہ چلا؟ جس فطرت کی بنیاد پر، جس سمجھ کی بنیاد پر، جس عقل کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ عدل ہے اور یہ ظلم ہے، یہ سوچ اور یہ فکر اور یہ عقل اور یہ تمیز کس نے دی اس نے انسان کو؟ اور پھر انسان سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو سکھاؤں کہ یہ عدل ہے اور یہ عدل نہیں۔ عدل فی قضاء، میرے بارے میں تمہارا فیصلہ بالکل عدل پر مبنی ہے، لیکن میں ایک چیز کا حق رکھتا ہوں، وہ کیا ہے؟ میں دعا کر سکتا ہوں، میں مانگ سکتا ہوں، میں پوچھنا نہیں چاہتا اور نہ پوچھ سکتا ہوں۔ لا یسأل عما یفعل، یہاں پہ اسأل کا لفظ ہے، لیکن سوال عربی میں دونوں معنی میں آتے ہیں۔ سوال اس معنی میں بھی آتے ہیں کہ ایک آدمی سے باز پرس کی جاتی ہے، اس معنی میں اللہ نے فرمایا لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالیٰ سے کسی کو باز پرس کرنے کا اختیار نہیں، حق نہیں۔ اور سوال ایک معنی میں وہی آتا ہے جس کے معنی میں ہم کہتے ہیں اردو میں یا پشتو میں کہتے ہیں مانگنا۔ اسألک، میں مانگتا ہوں، میں باز پرس نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہوں، میں صرف ایک حق استعمال کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے مانگنے کا حق ہے، مجھے مانگنے کا حق ہے۔ اسألک، اور مانگتا بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے کر مانگتا ہوں، شاید اپنا عمل وسیلہ کرتے ہوئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گہری بات فرمائی کہ ایک انسان کو اگر یہ کہا جائے کہ تم اپنا عمل وسیلہ کرو، تو اگر مجھے بھی آج کہا جائے کہ اپنا کوئی عمل وسیلہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی درخواست پیش کر دو، تو میں کون سا عمل وسیلہ کروں گا؟ مجھے تو پتہ ہے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ شاید کسی کو اپنا عمل بہت زیادہ نظر آتا ہوگا، لیکن جو سمجھتا ہے کہ میرے عمل کے پیچھے اخلاص کتنا تھا، واقعی اس میں توجہ کتنی تھی، واقعی اس میں خشوع اور خضوع کتنا تھا، واقعی اس کے پیچھے جو شرائط تھی وہ شرائط میں نے پوری کی کہ نہیں، کہ اگر خود ہمیں اختیار دیا جائے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی اس سے نمبر کرتے رہیں گے، بلکہ جو اعمال ہم کرتے رہیں گے شاید اس اعمال کی وجہ سے ہمارے پرانے اعمال کے بھی نمبر کٹتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بات سمجھائی وہ یہی تھی کہ چلو اپنے اعمال کی بجائے، اگرچہ اپنے اعمال کو وسیلہ ہونا چاہیے، لیکن اس دعا میں کہ ہموم اور مصیبتوں سے
چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ سے جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے صفات کو وسیلہ بنائیں. اسألک بکل اسم ھو لک، میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے ان ناموں کے واسطے اور تیرے ان ناموں کے ذریعے اور اس کے طفیل جو تیرے نام ہیں. سمیت بہ نفسک، وہ نام جو تم نے اپنے لیے رکھ دیے ہیں. او انزلتہ فی کتابک، یا جسے تم نے اپنی کسی کتاب میں نازل فرمائے ہیں. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ صرف تم نے اپنے ساتھ مخصوص رکھے ہیں اور اس کا علم کسی کے پاس بھی نہیں. ایسے نام بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، ایسی صفات بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں جو کسی کو نہیں پتا. وہ مشہور حدیث شفاعت کبریٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مجھے اس بات کے لیے لوگ کہیں گے آخرکار سفارش کے لیے، شفاعت کبریٰ بڑی سفارش کے لیے، تو میں یہ کہوں گا کہ وَأَنَا لَهَا، میں اس مقام کا ہوں. اور پھر میں سجدے میں سر رکھوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کلمات سکھائیں گے کہ ابھی مجھے نہیں معلوم، اور میں ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ان صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا. اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور پھر مانگوں میں کیا ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یعنی دعا تو یہ مانگنی بتلا دی کہ جس کے ہموم زیادہ ہوں. تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ ساری صفات ہو جائیں تو پھر ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے غموں کا مداوا بنا، میرے غموں کا علاج فرما. لیکن قرآن مجید کے اہمیت کو اسی حدیث کے اندر جتنی اہمیت دی گئی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اس سے زیادہ بہتر پیرائے میں کیا ہو سکتی ہے اہمیت، کہ ایک آدمی اپنی مصیبتوں کے علاج کے لیے اور مصیبتوں کا مداوا کرنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے، مشکلات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اور اس کو سکھایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے غموں کا مداوا قرآن مجید ہے. میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا مانگتا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا. دل پہ کبھی خزان آتا ہے، کبھی بہار آتی ہے. دل کی بھی مختلف کیفیات ہیں، انسانی دل کے کئی کیفیات ہیں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو منافق بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں تم منافق نہیں. کیوں منافق؟ کہتے ہیں آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایک کیفیت ہوتی ہے، جب گھر میں جاتے ہیں اور دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو تو پھر دوسری کیفیت ہوتی ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا یا حنظلہ ساعۃ و ساعۃ، یہ تو کیفیات ہوتی ہے، کبھی ایک کیفیت ہوتی ہے، کبھی دوسری کیفیت ہوتی ہے. ساری کیفیات ایک طرح نہیں ہوتی. جو کیفیت اس مجلس کی ہوتی ہے وہ کیفیت اگر اس طرح برقرار رہے تو پھر تو بات ہی دوسری ہو جائے گی. اور آزمائش تو اسی میں ہے کہ یہ کیفیات بدلتے رہتے ہیں، اور ان بدلتے کیفیات میں بھی آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. ان بدلتے کیفیات میں بھی آپ اپنی فکر کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اپنے تعلق مع اللہ کی فکر کریں. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ تو قرآن میرے دل کی بہار بنا. وجلاء ہمی و غمی، اور میرے غموں اور میرے مشکلات کا مداوا، اور اس کے جلا، اس کو ختم کرنے اور اس کی چمک اور اس کے دور کرنے کا ذریعہ بنا. جلا ہمی، کہ وہ اندھیری رات روشنی میں تبدیل ہو جائے. اور پھر فرماتے ہیں ما قالها عبد قط الا اذهب الله غمه، بس آپ یہ دعا مانگے، جو بندہ بھی یہی دعا مانگے گا یقیناً اللہ رب العالمین اس کے غموم اور اس کے مشکلات کو دور فرمائے گا. وَأَبْدَلَهُ بِهِ فَرَجًا، اور غموں اور مشکلات کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے. یہ مسند احمد اور ابن حبان کی روایت ہے. شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار ان یقول العبد، استغفار کے تو کئی کلمات ہیں، جس طرح قرآن میں ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یہ بھی استغفار ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.
کچھ لوگوں سے کبھی ہم سنتے ہیں جب سلام پھیرتے تو کہتے ہیں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وہ دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم کہہ دو، دوسرے کو نہ کہو، خود کہہ دو. قل کا مطلب ہے کہ تم دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم کہہ دو. جس طرح کوئی غمی ہوتی ہے، فوتگی ہوتی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان لوگوں نے کہا، اور تم کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو، بس اس کا پتہ نہیں چلا. قالوا لوگوں نے کہا، یا لوگ کہتے ہیں، تم نہیں کہتے، تم خود کہو کہ انا للہ وانا الیہ راجعون. سید الاستغفار، استغفار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر لی، یہ بھی اللہم انی استغفرک واتوب الیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بس جس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جاتی ہے اس کو استغفار کہتے ہیں. اور مغفرت کا ایک معنی، جس طرح ہم تو معنی کہتے ہیں کہ گناہوں کی معافی، لیکن مغفرت کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے پردہ ڈالنا، پردہ ڈالنا. مغفر عربی زبان میں اس ٹوپی کو کہتے ہیں، لوہے کی وہ ٹوپی جو پولیس اور فوج والے، لڑنے جھگڑنے والے، لڑائی لڑنے والے لوگ پہنتے ہیں تاکہ سر محفوظ رہے، اس کو کہتے ہیں مغفر، جس کو ہم خود کہتے ہیں. تو اس سے آپ کا سر جو ہے وہ گولی سے اور وار سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو استغفار کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے غضب اور اپنے غصے اور میرے برے اعمال کے نتائج سے محفوظ فرما اور میرے اوپر پردہ ڈال. سید الاستغفار، استغفار کے جتنے بھی کلمات ہیں ان میں سب سے اوپر اور سب سے اعلیٰ کلمہ کون سا ہے، اعلیٰ الفاظ کون سے ہیں جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے؟ وہ ہے کہ ان یقول العبد، کہ بندہ ایسا کہے اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے بغیر کوئی خدا نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا فرمایا، وانا عبدک، اور میں اب بھی تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں خود پیدا نہیں ہوں، اور ظاہر ہے کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں تیرا ہی بندہ ہوں. اور بندگی کے حوالے سے انسان پر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کو آپ ایگریمنٹ کہہ دیں، عہد، معاہدہ کہہ دیں. پیدائشی معاہدات کچھ ہوتے ہیں، کچھ ایسے معاہدات اور ایگریمنٹ ہوتے ہیں جو آپ اس کو سائن کرتے ہیں اپنی مرضی سے. کچھ ایسے معاہدات اور ایگریمنٹس بھی ہیں کہ آپ نے اس کو سائن نہیں کیا ہے لیکن وہ آپ کے اوپر ہیں، لاگو ہیں. جب آپ کہیں پیدا، جب کسی خاندان میں پیدا ہوئے، جب آپ کسی جگہ میں پیدا ہوئے، جب آپ نے آنکھیں کھولی دنیا میں، تو کچھ چیزیں خود بخود آپ کے اوپر آ گئی، چسپاں ہو گئی. تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی حیثیت سے آپ پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے وہ معاہدے، چسپاں، وہ اب نافذ ہو گئے آپ کے اوپر. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں اس معاہدے اور اس وعدے پہ ابھی پابند ہوں اپنے بس اور اپنی استطاعت کے مطابق. عہد اور وعد، ایک وعدہ میں نے کیا ہے اور ایک میرے اور آپ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے کہ میں تیری بندگی کروں گا اور تو مجھے بخشو گے. بس یہ ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے میری بندگی کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ سے ڈرو، میرے ساتھ شرک نہ کرو، میری بات مانو، میری حکم عدولی نہ کرو، اور میں تجھے معاف کر دوں گا. بس یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور ایک وعدہ، تو یہ دونوں طرف سے معاہدہ، ایک وعدہ بھی انسان کرتا ہے. بار بار انسان کئی معاملات میں وعدے کرتا ہے، اللہ ایسا ہوا تو میں ایسا کروں گا، دل میں بھی ایسی باتیں آتی ہیں، زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں کہ مستطاعت، ایسے موقع پر انسان کہتا ہے کہ نہیں بس جو بھی ہو میں اس طرح کروں گا. جب انسان کی ضرورت ہوتی ہے نا تو اس وقت وہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور ایسی چیزیں بھی اپنے اوپر لازم کرتا ہے کہ جو اس کے بس میں نہیں ہوتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ نہیں، مستطاعت، یہ ساتھ کہہ دو کہ جو میرے بس میں ہو، میرے استطاعت میں جو کچھ ہوگا. قرآن نے یہ بھی فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی بھی اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہے. ہمارے بس میں نہیں ہے تو پھر ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا بس کتنا ہے، تمہاری استطاعت کتنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی استطاعت معلوم کرنے میں غلطی کر جاؤ. تمہاری استطاعت ایک من بوجھ لادنے کی ہے اور تم کہتے ہو بس میں تو 5 کلو اٹھا سکتا ہوں، باقی تو نہیں اٹھا سکتا.
تو یہ تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ واقعی تم نے اپنی استطاعت کا صحیح اندازہ لگایا ہے کہ نہیں. اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے برے اعمال کے برے نتائج سے. میں نے بہت برے برے کام کیے ہوں گے اور کیے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے شاید کیے ہوں، جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کس گناہ کی سزا ہوگی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس گناہ کی سزا ہوگی، گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یا کوئی ایسا گناہ کیا ہی نہیں ہے جس کی کوئی سزا بھی ہو سکتی ہو. اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے ان اعمال کے شر سے جو میں نے کیا. صنعت کا مطلب کیا ہے؟ صنعت جو میں نے ارادتاً کیے ہیں، جو میں نے قصداً کیے ہیں، جو میں نے سمجھ کر کیے ہیں. اس لیے کہ جو گناہ ارادتاً نہیں ہوئے ہیں وہ شاید معاف ہو جاتے ہیں بغیر کسی معافی مانگنے کے. جو گناہ اس انداز سے ہو کہ آدمی سے غلطی ہو گئی، اس طرح کی غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں. انسان غلطی کا ارادہ نہیں کرتا لیکن اس سے ہو ہی جاتی ہے. وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے اوپر جتنی نعمتیں ہیں وہ تیرے ہیں. تجھ ہی نے مجھ پر نعمتوں کی بارش کر دی ہے اور نعمتیں مجھے عطا کی ہیں. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ میری قابلیت کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ تیرے دینے کی وجہ سے. وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور پھر نعمتوں کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں. وَأَبُوءُ، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں بِذَنبِي، کہ میں نعمتوں کے بدلے میں ناشکری کا بھی مرتکب ہوا ہوں، میں نے گناہ بھی کیے ہیں. فاغفر لی، تو مجھے معاف فرما. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اس لیے کہ تیرے بغیر کوئی نہیں جو گناہوں کو معاف فرما دے. تو یہ من قالها من النہار موقنا بها، جس نے یقین کے ساتھ دن کے پہلے حصے میں یہ کلمات پڑھ لیے، فماتا، اور اسی دن وہ مر گیا، من یومہ قبل ان یمسی، شام ہونے سے پہلے مر گیا، فہو من اہل الجنہ، بس یہ جنتی ہے. ومن قالها من اللیل وهو موقن بها، اور جس نے رات کے وقت یہ کلمات پڑھے اور موقنا بها، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا، فماتا قبل ان یصبح، تو صبح ہونے سے پہلے وہ مر گیا، فہو من اہل الجنہ، تو یہ جنتی ہے. تو صبح اور شام اپنے اوپر ان کلمات کو لازم رکھنا چاہیے اور اس کا ترجمہ بھی اور مطلب بھی ذہن میں مستحضر ہو. ایک اور حدیث بھی اس وقت آپ کے سامنے رکھوں. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الہم خمسۃ لم یحرم خمسہ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس کے دل میں 5 باتیں ڈالی گئی، یا جس کو 5 باتوں کی توفیق مل گئی، لم یحرم خمسۃ، 5 باتوں سے وہ محروم نہیں رہے گا. 5 باتیں اگر کسی کے دل میں ڈالی گئی، 5 باتوں کی اگر کسی کو توفیق مل گئی، تو ان 5 باتوں کے 5 نتیجوں سے وہ محروم نہیں رہے گا. من الہم الدعاء لم یحرم الاجابہ، جس کو دعا مانگنے کی توفیق ملی وہ دعا کی قبولیت سے محروم نہیں رہے گا. کیوں؟ لأن اللہ تعالیٰ یقول، اسی لیے محروم نہیں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے اعلان کیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ جو مانگے گا وہ قبول ہو. البتہ کب قبول ہوگی اور کس شکل کے اندر قبول ہوگی یہ تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑے، لیکن یہ یاد رکھے کہ ایسی دعا نہیں ہوگی جو قبول نہیں ہوگی. اگر آپ نے دعا کی شرائط پوری نہیں کی وہ تو آپ نے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے دعا نہیں کی. آپ نے لفافہ خط تو لکھا لیکن لفافہ میں پتہ بھول گئے اور لفافہ ڈاکخانے میں ڈال دیا تو وہ نہیں پہنچے گا، چاہے آپ نے اس پر جتنے بھی محنت کی ہو اور لفافہ جتنے بھی قیمتی ہو.
یا اس پر آپ نے پتہ غلط لکھ دیا تو وہ نہیں قبول، یا آپ نے لفافے کے اندر خط کے بجائے کارتوس بھی رکھ دیے تو وہ نہیں پہنچے گا۔ پھر راستے میں اس کو چیکنگ کرنے والے کو پتہ چلے گا اس میں تو کوئی بری چیز ہی رکھی ہوئی، کوئی غیر قانونی چیز، انلیگل چیز اس میں رکھی ہوئی۔ تو آپ بالکل درست طریقے سے خط لکھیں اور اس پہ درست پتہ بھی لکھ دیں تو وہ یقیناً پہنچے گا۔ دوسری بات، وَمَنْ أُلْهِمَ التَّوْبَةَ لَمْ يُحْرَمِ الْقُبُولِ، اور جس کے دل میں توبہ کی بات ڈالی گئی اور جس کو توبہ کی توفیق مل گئی تو لم یحرم القبول، وہ توبہ قبولیت سے محروم نہیں ہو۔ لأن اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہوں، تو جس بندے کو توبہ کی توفیق مل گئی وہ یہ جان لے کہ میری توبہ قبول بھی ہوگی۔ وَمَنْ أُلْهِمَ الشُّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيَادَةَ، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق مل گئی اور جس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کر اور شکر کی توفیق سے مل گئی، لم یحرم الزیادہ، وہ ان نعمتوں کی زیادتی سے محروم نہیں ہوگا، ان نعمتوں میں اضافہ ہی ہوگا، اس کی نعمتوں میں یقیناً اضافہ ہوگا اور وہ اس اضافے سے محروم، وہ نعمت تو رہے گی، اس نعمتوں میں ان نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ اسی لیے کہ ان اللہ تعالیٰ یقول، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کے لیے قرآن دلیل میں پیش فرماتے ہیں۔ لأن اللہ تعالیٰ یقول، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے۔ ومن ألهم الاستغفار، اور جس کو استغفار دل میں ڈالا گیا، الہام اس کو ہوا، یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی زیادہ مانگو، زیادہ معافی مانگو، مغفرت مانگو، استغفار کرو، اور جس کو اس بات کی توفیق مل گئی کہ اس نے استغفار کیا تو لم یحرم مغفرہ، وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اس لیے کہ ان اللہ تعالیٰ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت مانگو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اپنے رب سے مغفرت مانگو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اور ومن ألهم النفقة لم يحرم الخلف، اور جس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، جو خرچ کرنے کی جگہ ہیں، حقوق کی ادائیگی کی جو جگہ ہے، اپنے بچوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اللہ کی راہ کے راستے میں، ہاکذا وہاکذا وہاکذا، جہاں بھی موقع ملے، فی السراء والضراء، خوشی میں اور غمی میں، دن اور رات، ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جب بھی موقع ملے خرچ کر۔ جس کو خرچ کرنے کی توفیق ملی لم یحرم الخلف، تو اس خرچ کرنے کے بعد اس کمی کو پورا کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ اسے دے دیں گے، اس کی کمی کو پورا، لم یحرم الخلف، اس کے خرچ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے گا، وہ اس سے محروم نہیں ہوگا، اس خرچ میں جو کمی آئی ہے اس کمی کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ جس طرح حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو فرشتے ہیں، تو ایک فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے کہ اے اللہ، اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے سے رکتا ہے اس کے مال پر تباہی نازل فرما، اور دوسرا کہتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اسے مزید عطا فرما۔ تو جو خرچ کرتا ہے وہ مزید عطا سے محروم نہیں رہے، وہ مزید بخشش سے محروم نہیں رہے۔ لأن اللہ تعالی یقول، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو فهو یخلفہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں اور بھی دے دے گا، تمہیں اس سے محروم نہیں کرے گا، اضافہ اور مزید دینے سے اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں مزید بخش دے گا۔ یہ
چند احادیث، 3 احادیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر